مچھلیوں نے اللہ سے شکایت کر دی. کس نے؟ مچھلیوں نے. اللہ نے سنی, شکایت کیا کی کہ پروردگار یہ لوگ ہر روز ہمارا شکار کرتے. قرآن میں واقعہ ہے یہ. اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری تو نسل ختم ہو جائے گی, یہ تو سبھی کچھ کھا پی لیں گے. کیا کرے؟ اللہ نے نبی بھیجا, امت کو وارن کیا کہ بھئی یہ نہ کرو, تم کچھ دن تو چھوڑو. اس واقعے کو قرآن اصحاب سبت کا واقعہ کہتا ہے. سبت کہتے ہیں سیٹرڈے, ہفتہ, ٹھیک ہے نا. اصحاب سبت کے واقعے کے نام سے قرآن میں واقعہ. تب جب نبی نے ان کو تہدید کی, وارن کیا, وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے میٹنگ بنا کے. کہنا بھئی یہ اگر نہیں مچھلیاں پکڑیں گے تو کھائیں گے کیا, بیچیں گے کیا, کمائیں گے کیا, تجارت کیا کریں گے, کیا کریں. اب انہوں نے کیا پلان چاک آؤٹ کیا کہ ٹھیک ہے ایک دن جال بچھا دیں گے, اگلے دن پکڑ لیں گے. کام تو وہی ہو رہا ہے کہ ایک دن جال بچھائیں گے, اگلے دن پکڑیں گے, یعنی اللہ میاں کو فریب دے رہے. اب انہوں نے وہی کیا. جب وہی کیا تو پھر مچھلیوں نے شکایت کی, پروردگار یہ تو بازی نہیں آ رہے, تو ان پہ عذاب نازل ہوا. ایک بات کہہ رہا ہوں انورٹڈ کاماز میں, سارے بیدار ہو کے سن لینا. مچھلیوں نے شکایت کی, اللہ نے سن لی. کہہ رہا ہوں کچھ, جو اس کا نمائندہ ہوتا ہے اس میں بھی وہی صفتیں ہوتی ہیں, چونکہ وہ اس کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. ہاں تو دنیا کے بادشاہ کیا جانے کہ چیونٹی کیا بات کر رہی ہے. دنیا کے بادشاہوں کو کیا خبر کہ چیونٹی کیا بات کر رہی ہے, اور دنیا کے بادشاہ کیا سمجھیں کہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے. چیونٹی کی لہجے کو سمجھنے کے لیے کبھی سلیمان جیسا نبی چاہیے, ہرنی کا کلام سننے کے لیے کبھی حسن چاہیے, کبھی حسین چاہیے. اللہ نے نبی کو بھیجا, کہا ان کو وارن کرو, نہیں باز آیا, عذاب آ گیا. یہ تو میں نے آپ کی توجہات کے لیے جملہ کہہ دیا تاکہ سارے جڑ سکے میرے ساتھ. پھر اسی طرح ہم بھی آئے, وارن کیا بھائی یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو, دروغ گوئی نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, سود نہ کھاؤ. نہیں باز آئے, عذاب آتے رہے. ہاں کبھی چیخ گونجی, کان کے پردے پھٹ گئے. تو جو ہے گھبرا تو نہیں رہے. سمجھایا نبیوں نے, نہیں مانے, عذاب آیا. کبھی پوری بستی اٹھائی الٹ دی, کرپشن اتنا بڑھ گیا تھا, گناہ اتنے بڑھ گئے تھے. یہ سارے قرآن کے واقعات ہیں جو میں آپ کو ایک ایک جملوں میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہوا. اب اللہ نے آیت قرآن کی ہے, پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے حبیب ہم اس امت پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ, جب تک آپ ان میں موجود ہیں. تھوڑا سا ساتھ دینا میرا, میں زیادہ وقت تمہید میں نہیں لینا چاہتا. اے میرے حبیب ہم اس امت پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ, جب تک آپ ان میں موجود ہیں. اور اے میرے حبیب ہم اس امت پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے کہ جب تک آپ استغفار کر رہے ہیں. ہاں میرے مولا نے امیر المومنین نے اس آیت پہ خطبہ دیا ہے, پورا نہج البلاغہ میں موجود ہے. ہاں توجہ ہے. اس امت میں انصاف سے بتانا, وہ سارے گناہ موجود ہیں جن گناہوں کے سبب گزشتہ امتوں پہ اللہ نے عذاب نازل کیا تھا. ہے ایسا نہیں ہے نا. عذاب نہیں آ رہا کیونکہ اللہ نے قرآن میں آیت رکھی ہوئی ہے, ہم اس امت پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ, جب تک آپ اس میں موجود ہیں. اور جب ہم اس امت پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے کہ جب تک آپ استغفار کر رہے ہیں. میرے مولا سردار فرماتے ہیں کہ محبوب خدا تو دنیا سے رخصت ہو گئے, عذاب نہیں آیا. وہ سارے گناہ ہو رہے ہیں جن کے سبب اللہ نے
گزشتہ امتوں پہ عذاب نازل کیا، ہاں لیکن عذاب نہیں آیا. کا ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی مصطفیٰ جیسی زبان استغفار کر رہی ہے. کیا صاحب اعظم، کل سے متصل ہو گئے ہم. بھائی میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہماری تمہاری زبان میں اتنا دم نہیں کہ ہم استغفار کریں اور اللہ کا عذاب رک جائے، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے محمد جیسے، یعنی جب تک آپ استغفار کریں گے ہم اس امت پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. مولا فرماتے ہیں محبوب خدا تو پردہ فرما گئے، محبوب خدا تو پردہ فرما گئے، لیکن اس امت پہ عذاب نازل نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ آج بھی مصطفیٰ جیسی ایک زبان ہے جو استغفار کر رہی ہے. بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں ذرا سمجھنا اس بات کو. یعنی آج کے بعد سے کوئی اگر تم سے یہ سوال کرے کہ تمہارے عقیدے میں تو امام تمہارا معصوم ہوتا ہے، عصمت کبریٰ پہ فائز ہوتا ہے، تو اس کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اگر آج کے بعد سے تم سے کوئی یہ سوال کرے نا کہ تمہارا امام معصوم استغفار کیوں کرتا ہے، تو سر اٹھا کے اس کو جواب دینا میرا امام معصوم استغفار اس لیے کرتا ہے تاکہ تجھ سے اللہ کا عذاب رکا رہے. یہ ہے استغفار کا فلسفہ. یا علی، یہ ہے فلسفہ استغفار. سمجھ میں آ رہا ہے کہ حجت خدا استغفار کیوں کرتی ہے؟ تاکہ عذاب الہی رکا رہے. بات آ گئی صاحب الزمان پہ کل جہاں پہ بات چھوڑی تھی. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک بچہ بھی میرا، ایک جوان دوست چراغ معرفت مولا لے کے اڑ جائے اس فرض سے، میری محنت مکمل ہے. واللہ ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، ایک فرد، ایک